اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ محبت ہے کہ جس جیسی کوئی محبت نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر محبت سچی ہو اور با اختیار ہو تو محبوب کی بات کو ٹال دینا بھی ناموس محبت کے خلاف ہے، اگر محبت سچی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ رب تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے تم میرے نبی کو نہ پکارو۔ واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا اے مومنو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا، میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا۔ فرمایا کیوں نہ پکارنا؟ اگر میرے نبی کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی آواز اونچی ہو گئی میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ رب نے فرمایا میرا محبوب ایسا ہے کہ جس کے سامنے آواز ذرا سی بھی اونچی ہوئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ایک ذرہ برابر بے ادبی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب کو اپنے نبی کے ساتھ پیار بڑا ہے، پیار بڑا ہے۔ اور پھر پیار کے ساتھ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جس چیز کے بارے میں ارادہ فرماتے یا رب کے بارگاہ میں التجا فرما دیتے تو اللہ تعالیٰ التجا بعد میں ہوتی قبول پہلے فرما لیتا۔ وہ بارگاہ ہی ایسی تھی کہ جس بارگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر حضور بعض اوقات تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہوتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا تھا۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں، میں جب سے لے کر آپ کے ساتھ ہوں، کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں آپ جو دعا کے بارے میں ابھی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے وہ کام فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ اور پھر وہ دعائیں لینے کے لیے صحابہ کرام حضور کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھتے کہ کاش حضور ہمارے بارے میں دعا فرما دے، کاش میرے بارے میں حضور دعا فرما دے۔ اور پھر یہ تو صحابہ کا عالم ہے، آپ کو حدیث کے اندر ملے گا کہ یہ تو صحابہ ہیں، کافر بھی حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ذرا دور ہو کر بیٹھ جاتے یہودی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ یہودی حضور کے پاس آ کر تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ جاتے اور کیا کرتے، زبردستی نہیں، جیسے بندہ کوئی چھینک لیتا، زبردستی چھینک آ نہیں رہی ہوتی، تکلف کے ساتھ وہ چھینک لیتے کہ کاش حضور ہمارے بارے میں فرما دے یرحمک اللہ۔ چھینک آئے تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ کوئی بندہ اسے چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اونچی آواز میں کہتا ہے، تو جو پاس قریب بیٹھنے والے ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یہ کہنا سنت ہے، بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے، یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے سننے والے پر۔ تو وہ یہودی کہتے تھے کہ کاش ہم چھینک لیں پھر حضور ہمارے بارے میں فرما دے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ کافروں کا یہودی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، کافر جانتے تھے، اس وقت بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اسی لیے تو پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ پاس آ کر بیٹھ جاتے اور چھینک لیتے زبردستی،
ساتھ کہ حضور فرماتے یرحمک اللہ، لیکن حضور آگے سے فرماتے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافر کے لیے رحم کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں صرف ایک دعا ہے جو آپ کافروں کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر سمجھیں، ہمارے نا یہاں پر گلیوں محلوں میں وہ جو عیسائی ہیں وہ ہمارے گٹر وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں، گھروں کی صفائیاں بھی کرتے ہیں گلیوں کی، تو بعض اوقات وہ ہمیں سلام کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ آتے ہیں تو بعض اوقات ہم سامنے مل جائیں تو ہمیں سلام کہہ دیتے ہیں، تو کیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا جائے گا؟ ہرگز بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی کافر نے، عیسائی نے، یہودی نے تمہیں سلام کہہ بھی دیا ہے تو آگے سے کہنا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام ہو اس پر جس نے حق کی پیروی کی، اس پر سلامتی کی دعا نہیں کرنی، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کہہ بھی دے ان کو سلام کہنا تو جائز نہیں۔ ہمارے پاس جو جاہل ہیں لوگ ہیں مسلمان لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہودی یا عیسائی جو ہمارے گلیوں محلوں میں صفائی کرتے ہیں تو انہیں سلام بھی کہہ دیتے ہیں، گلے بھی مل لیتے ہیں، سلام ہاتھ کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہودی کافر کوئی بھی کافر ہے اس کے ساتھ سلام لینا، اس کو سلام دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ سلام کہہ دے تو اس کے سلام کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام ہو اس پر جس نے حق کی پیروی کی۔ یہ بات یاد رکھیں۔